السلام علیکم ایوری ون. آج ہم ہارمونل ٹریٹمنٹ ڈسکس کریں گے کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ بریسٹ کینسر میں کس کو دیا جاتا ہے, اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کن پیشنٹس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہارمونل ٹریٹمنٹ از اے ویری گڈ ٹریٹمنٹ فار بریسٹ کینسر, لیکن یہ ان پیشنٹس کو دیا جاتا ہے جو کہ ER/PR پازیٹیو ہوتی ہیں, اور HER2/neu اسٹیٹس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ایسے پیشنٹس جو ER/PR پازیٹیو ہوں گے ان کو ہارمونل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. لیکن ریممبر, ناٹ آل پیشنٹس ود ER/PR پازیٹیو اسٹیٹس دے رسپونڈ دا سیم ود ہارمونل ٹریٹمنٹ. ہر پیشنٹ کو ہارمونل ٹریٹمنٹ سے سیم رسپانس نہیں آتا. آپ کا جو ER/PR کا اسکور ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ہارمونل ٹریٹمنٹ کتنا افیکٹو ہوگا اور آپ کو ہارمونل ٹریٹمنٹ سے کتنا فائدہ ہوگا. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہارمونل ٹریٹمنٹ کا اسکور اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. ہارمونل ٹریٹمنٹ کو ہم اچھا ٹریٹمنٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو ٹیبلٹ فارم میں دیا جاتا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت منیمم ہوتے ہیں اور کیمو تھراپی سے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں, اور موسٹ پیشنٹس کے اندر یہ بہت سیف ٹریٹمنٹ ہے اور افیکٹو بھی ہے. ہارمونل ٹریٹمنٹ میں کیا کیا ٹریٹمنٹ شامل ہیں؟ ہارمونل ٹریٹمنٹ میں ایک تو ٹیموکسیفن ٹیبلٹ شامل ہے جو کہ ہم موسٹ کامنلی یوز ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ اور ٹریٹمنٹس ہیں جن میں ٹیبلٹس استعمال ہوتی ہیں, یہ جن میں موسٹ کامنلی ہم فیمارا یا ریمیڈیکس کے نام سے ٹیبلٹس دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نئے ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس آئے ہیں جو کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ میں دیے جاتے ہیں. کچھ انٹرا مسکولر انجیکشنز ہیں جو دیے جاتے ہیں, کچھ اسکن کے انجیکشنز ہیں جو دیے جاتے ہیں. بیسیکلی ہارمونل ٹریٹمنٹ میں بھی ایک ہیوج رینج آف ٹریٹمنٹ ہے. کس پیشنٹ کو کون سا ہارمونل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا اور کس پیشنٹ کو کمبینیشن آف ہارمونل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوں گے, یعنی کہ کس کو انجیکشن بھی چاہیے ہوگا, کس کو ٹیبلٹس بھی چاہیے ہوں گی اور کس کو ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس بھی چاہیے ہوں گے, یہ سارا ڈیسیجن آپ کے ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرے گا. Remember, all patients with stage 1 to 3 breast cancer who have ER/PR positive tumors, they need hormonal treatment. اس کے بعد اسٹیج 4 پیشنٹس جو ہوتے ہیں اور جن کا ER/PR پازیٹیو ہوتا ہے ان کے لیے ہارمونل ٹریٹمنٹ از اے ویری گڈ اینڈ ویری افیکٹو ٹریٹمنٹس. لیکن اسٹیج 4 میں ہارمونل ٹریٹمنٹ خالی نہیں دیا جاتا, ان کے ساتھ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس کی کچھ ٹیبلٹس ایڈ کی جاتی ہیں اور پیشنٹ کا سروائیول اس کمبینیشن آف ہارمونل ٹریٹمنٹ اور ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ سے بہت اچھا ہو گیا ہے. مینی پیشنٹس دے لیو بیونڈ 5 years. اس کے علاوہ ہارمونل ٹریٹمنٹ میں یہ بھی ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ کون سی پیشنٹ ہے جن کا مینوپاز ہو گیا ہے اور کون سی پیشنٹ ہے جن کا مینوپاز نہیں ہوا. ایسے پیشنٹس جن کا مینوپاز ہو گیا ہے ان کو ڈفرینٹ میڈیسنز دی جائیں گی. ایسے پیشنٹس جن کا مینوپاز نہیں ہوا ان کو ڈفرینٹ میڈیسنز دی جائیں گی یا ایک کمبینیشن آف میڈیسنز دی جائیں گی. اٹ از ناٹ لائک کہ ہر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ دوسرے پیشنٹ جیسا ہوگا, لیکن ہر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ اس کی رپورٹس کی بیس پہ ہوگا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ڈیوریشن آف ہارمونل ٹریٹمنٹ کتنی ہوتی ہے. موسٹ پیشنٹس کے اندر جو کہ نوڈ نیگیٹو ہوتے ہیں ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 5 years ہارمونل ٹریٹمنٹ دیا جائے. لیکن ایسے پیشنٹس جو کہ نوڈ نیگیٹو ہوتے ہیں یا فار سم ریزن کوئی ہائی رسک فیچرز ہوتے ہیں یا پھر نوڈ پازیٹیو ہوتے ہیں, ان سب کو ہم 10 years آف ہارمونل ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. کچھ سلیکٹڈ پیشنٹس جو پوسٹ مینوپازل ہوتے ہیں ان کو ہم 7 years آف ہارمونل ٹریٹمنٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ہارمونل ٹریٹمنٹ آپ کی رپورٹس کے مطابق ہو. اگر آپ کے کسی ریلیٹیو نے 5 سال ہارمونل ٹریٹمنٹ لیا ہے اور آپ کو ہارمونل ٹریٹمنٹ 7 یا 10 years کے لیے ریکمینڈ کیا گیا تو آپ کی رپورٹس میں اور آپ کے ریلیٹیو کی رپورٹ میں ڈفرینس ہوگا. آل پیشنٹس دے ڈونٹ گیٹ سیم ڈیوریشن آف ہارمونل ٹریٹمنٹ, اینڈ ہارمونل ٹریٹمنٹ ڈیوریشن از انڈیویژلائزڈ بیسڈ آن دا انڈیویژل رپورٹس. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ میں جو کچھ انجیکشنز دیے جاتے ہیں وہ سم ٹائم 2 سال کے لیے دیے جاتے ہیں, سم ٹائم 5 years کے لیے دیے جاتے ہیں, اور موسٹلی انجیکشنز پری مینوپازل لیڈیز کو دیے جاتے ہیں. اور یہ انجیکشنز جو ہیں ان کی ڈیوریشن بھی ویریبل ہوتی ہے, 2 سال 5 سال. Again, this is individualized. This is based on your pathology reports and this is not same for all patients. اس میں امپورٹنٹ میسج یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی اور سے سن رہے ہیں کہ اس کو ہارمونل ٹریٹمنٹ 5 سال دیا گیا ہے یا 10 سال دیا گیا ہے,
تو آپ اپنا ہارمونل ٹریٹمنٹ اپنے ڈاکٹر سے اپنی رپورٹس کے مطابق ڈسکس کریں. ہر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ ایک جیسا نہیں ملتا. اب ہم بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ جو پیشنٹس ہماری لیتی ہیں ان کو کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. سو ہارمونل ٹریٹمنٹ سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑی بہت فٹیگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ آپ کی ہارمونل مینیپولیشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے فیمیل ہارمونس کو ہم بلاک کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ سے یا سپریس کر رہے ہوتے ہیں, سو اس کی وجہ سے آپ کی کچھ چینجز آتی ہیں, جس میں جو موسٹ پرومیننٹ چینجز ہوتی ہیں وہ موڈ چینجز ہو سکتی ہیں, ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا فٹیگ ہو سکتی ہے, آپ کی بون ڈینسٹی یعنی کہ آپ کی بونز ویک ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, آپ کا کولیسٹرول بڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں, آپ کی اوور ویٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اپنا ویٹ کنٹرول نہیں کیا تو آپ کو مختلف پرابلمس طرح ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. سو دا کی ٹو پریونٹ آل دیز سائیڈ ایفیکٹس, سب سے جو مین جو ٹریٹمنٹ ہے ان سب سائیڈ ایفیکٹس کا وہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی فزیکلی ایکٹیو. آپ کو ایکٹیو ہونا ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کو ہیلدی کھانا ہے, آپ کو اپنا ویٹ اپنی آئیڈیل رینج میں مینٹین کرنا ہے. آج کل میرے پاس جو بھی پیشنٹس آتے ہیں میں ان کا BMI بھی بتاتی ہوں, اپنا 20-25 کے درمیان مینٹین کرنا ہے. سو اگر آپ ان سارے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو the key to prevent all these side effects is to be active, to do exercise, to keep yourself busy, to maintain your ideal body weight, eat healthy. So اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کریں گے تو یہ سارے پرابلمس آپ کو بہت ہیویلی امپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. سو اگلی امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایسے پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پرابلمس بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں, اسپیشلی ہاٹ فلیشز یا ویٹ گین بہت زیادہ ہو رہا ہے, یا پہلے شوگر نہیں تھی اب شوگر ہو گئی ہے, اور اس طرح کے پرابلمس, تو پھر ان کے لیے ہمارے پاس میڈیسنز ہوتی ہیں, یا ڈپریشن میں جا رہے ہیں یا موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہیں تو ہم میڈیسنز دینے کو تو دے سکتے ہیں, لیکن آئیڈیل وے ٹو مینیج آل دیز پرابلمز از ٹو مینٹین اے ہیلدی باڈی ویٹ, ٹو بی مور ایکٹیو, ٹو ڈو ایکسرسائز, ٹو ایٹ ہیلدی. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جن کی بون ڈینسٹی کم ہوتی ہے یا بونز ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, سو بیسیکلی جب کسی کو بھی ہم ہارمونل ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے تو ہم ایک بون ڈینسٹی اسکین کراتے ہیں جس کو ہم ڈیکسا اسکین بولتے ہیں. وہ ہمیں آپ کی بون ڈینسٹی کے بارے میں بتاتا ہے. سو اگر آپ کی بون ڈینسٹی پہلے ہی بیس لائن پہ کم ہے تو ہم آپ کو کچھ میڈیسن اسٹارٹ کرائیں گے جو آپ کی بونز کو تھرو آؤٹ ہارمونل ٹریٹمنٹ پروٹیکٹ کریں گی. اور اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جن کی بون ڈینسٹی نارمل ہوتی ہے ان کو بھی پریونشن کے لیے بعض اوقات ہم کچھ میڈیسن اسٹارٹ کراتے ہیں. ان میں سب سے وائٹل جو چیز ہوتی ہے وہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا انٹیک ہوتا ہے. سو آپ نے اپنا کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا انٹیک اچھا رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کی ڈیکسا اسکین کی رپورٹ کے مطابق کچھ بون اسٹرینتھننگ میڈیسنز ایڈوائز کر رہا ہے تو وہ آپ کو لینی ہوگی. سو دس واز آل اباؤٹ ہارمونل ٹریٹمنٹ آف بریسٹ کینسر. اس کے بارے میں کوئی کوشچنز ہوں تو پلیز رائٹ ان دا کامنٹس باکس. تھینک یو ویری مچ.